بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. صلوات. انسان اپنی عقل کے سہارے حیات کا ایک تصور رکھتا ہے، حیات کو مختلف رنگ میں دیکھتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس حیات سے کیا کیا کر سکتا ہوں. یہ بات کسی دین کی محتاج نہیں ہے کہ انسان کی ابتدائی حیات کیا ہوتی ہے، اس ابتدائی حیات سے انسان کیا کر سکتا ہے. لیکن انسان خود کا بنایا ہوا کوئی عجوبہ نہیں ہے. انسان خود کو نہیں بنایا، اس کے بنانے والے نے اس کو حیات دی. تو حیات کا تصور کتنا محدود رہے گا یا کتنا وسیع رہے گا، یہ اس بات پر مبنی ہے، اس بات پر بیسڈ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس حد تک اس سے مربوط رکھتا ہے اور اس سے مربوط نہیں رکھتا. اگر مربوط رکھتا ہے تو ایک دنیا اور ایک حیات جداگانہ ہو جائے گی، اور اگر مربوط نہیں رکھتا تو دنیا پھر اور کچھ ہو جائے گی، حیات کچھ اور بن جائے گی. ابتدائی حیات کے لیے کسی کو پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی. ابتدائی حیات کو سمجھنے کے لیے اللہ کو لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس آیت کا جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ انفال کی 24ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو تم لبیک کہو، ریسپونڈ کرو خدا کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ انسان اور اس کی روح کے درمیان واسطہ ہے، اور یقیناً اسے اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا. انسان کو اگر سمجھنا ہے کہ اسے جواب کس بات کا دینا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں خلقت کی بنیاد پر میں نے ایک سطح پر خلق کیا، تمہیں بلا کر تمہیں ایک دوسری حیات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تمہیں بلا کر تمہیں ایک نئی حیات کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں. اسی سبب تمام رسولوں کو میں نے بھیجا کہ تمہاری حیات وہ حیات بن کر نہ رہ جائے کہ جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو خود کفیل پا کر، اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ دیکھ کر اتنی محظوظ ہو جائے کہ پھر اس کو کسی اور چیز کی پرواہ نہ رہے، اور اس حالت میں خود اپنے پر اور دوسروں پر ظلم کرنا شروع کرے، اور وہ کیفیت میں آ جائے جس پر فرشتوں نے کہا تھا کیا تو اسے بھیجے گا جو فتنہ کرے گا اور خون بہائے گا. یاد رکھو کہ جب میں تمہیں بلا رہا ہوں
اور کہہ رہا ہوں کہ رسول کی بات پر میری بات پر لبیک کہہ دو, ریسپونڈ کر دو, تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے روح اور تمہارے بدن کے درمیان جو رابطہ بنا رکھا ہے وہ میرا رابطہ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم اس سے اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں. یہ قربت خدا کا احساس انسان کو لبیک کہنے پر مجبور کرے گا. آیت ایک ہی ہے, شروع ہو رہی ہے لبیک کہو خدا کو اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشتی ہے, اور یقیناً جان لو کہ خدا تم میں اور تمہاری روح کے درمیان حائل ہے, واقع ہے, اور جان لو کہ اسے پلٹا دیا جائے گا, اس روح کو پلٹا دیا جائے گا, اس انسان کو پلٹا دیا جائے گا. انہ الیہ تحشرون, اور تمہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا. تو بار بار اس بات کی طرف توجہ دی جا رہی ہے کہ خدا کو لبیک وہی کہہ سکتا ہے جو خدا کا احساس کرتا ہے اپنے اندر. یہاں سے دو عجب راستے نکل آتے ہیں, ایک جو بار بار خدا کو دیکھ کر حرکت کرتا ہے اور ایک بار بار خدا کو بلا کر حرکت کرتا ہے. یہ دو راستے نکل آتے ہیں, ایک کو صراط مستقیم کہتے ہیں, دوسرے کو کتنی صراط ہیں آپ نام دے دیں, ہر صراط کا ایک نیا نام بن سکتا ہے, مگر صراط مستقیم کے دو راستے نہیں ہو سکتے. آیت 24ویں یہاں پر ختم ہوئی. 25ویں آیت اسی سورے کی, اس کے بعد والی آیت پڑھ رہا ہوں. وَاتَّقُوا فِتْنَةً الَّتِي لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. اے ایمان والو, تمہیں لبیک تو کہنا ہے, اس کے بعد والا مرحلہ تم ذرا غور سے دیکھ لینا. شاید لبیک کہو یا شاید لبیک نہ کہو, مگر یہ ضرور جان لو اس فتنے سے بچو جو تم میں فقط ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا. اس فتنے سے بچو جو تم میں ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھ لو, اگر تم نے لبیک نہیں کیا تو اتنا یاد رکھ لو کہ تمہاری فردی نیکیاں, تمہاری انڈیویجول نیکیاں اس سوسائٹی میں پھیلتے ہوئے فتنے کو روکنے کا سبب نہیں بنے گی. تمہاری انڈیویجول اچھائی, تمہارا فردی طور پر انڈیویجول طور پر ظلم کا نہ کرنا اس بات کا ضامن نہیں ہے, اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ سوسائٹی میں ظلم نہیں پھیلے گا. سوسائٹی میں تمہاری انڈیویجول نیکیوں کو سمیٹ لینے کے باوجود بھی فتنہ پھیلے گا جو پھر ظالمین تک محدود ہو کر نہیں رہے گا, اچھوں کو بھی سمیٹ لے گا. پھر اچھے نہ کہہ پائے کہ ہم تو اچھے تھے, یہ کیا ہوا, اس لیے کہا جا رہا ہے بچو اس آزمائش سے کہ جو تمہارے درمیان ظالمین تک محدود نہیں رہے گی. خدا کی ذات سے دوری کا راستہ اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ خدا کو اپنے درمیان محسوس کرنا تو دور کی بات ہے, قیامت کے دن بھی جنت زیادہ اور اللہ کم نظر آنے لگا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو سبب خلقت ہے اس کی ہم کو ضرورت فقط خلقت کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. بنا کر چھوڑ دیا, کارے جہاں دراز ہے میرا انتظار کر, اب اپنے کاموں میں لگا رہا ہوں اور جنت میں بھی ذرا صاف ستھرا رکھ کر رکھنا, آنے والا ہوں. تقاضا انسان کا بدلتا جا رہا ہے, کوئی چیز دے کر کوئی چیز حاصل کرنا نہیں چاہتا, کوئی چیز دے کر کوئی چیز حاصل کرنا نہیں چاہتا. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ادیان میں بھی, مذاہب میں بھی, ریلیجنز میں بھی وہ راستہ بتلایا جا رہا ہے کہ جو سب سے آسان راستہ ہو دنیا میں چلنے کا. کرسچین دنیا کی تو کیا حالت ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں. نئے پوپ نے آ کر حتیٰ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ان لوگوں کو اپوز نہ کیا جائے کہ جو ہم جنس بازی کر رہے ہیں, یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, وہ ان کا اختیار ہے.
انجیل کیا کہہ رہی ہے، توریت کیا کہہ رہی ہے، اس سے ہم کو کیا کرنا؟ نئے دور کا مذہب ہے ناپاک جسے کہتی ہے مغرب مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ سب ادیان تو شرق میں نکلے، ایسٹ میں نکلے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، جوڈائزم ہو، اسلام ہو، تو ان کے جو فقیہوں کا فتویٰ ہے وہ فتویٰ اب نہیں چلے گا۔ نئے دور میں ہر وہ چیز حلال ہے جو حلال دکھ رہی ہو، اور ہر وہ چیز حرام ہے جسے حرام سمجھا جا رہا ہو۔ اپنی آزادیوں کو حیات سمجھنے والے اس آیت کی طرف غور کریں۔ آیا انسان کی حیات آزادیوں کے لیے ہے؟ آیا انسان کی حیات اس لیے ہے کہ بغیر رکاوٹ کے اس کو چھوڑ دیا جائے؟ انسان تو یہ چاہتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یبجر امامہ، اس کے سامنے کے راستے کو کھلا چھوڑ دیا جائے، مگر دوسری طرف وہ کیفیت بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ جہاں کے اوپر انسان اگر بندہ بنتا ہے تو کیا بنتا ہے، اور آزاد بنتا ہے تو کیا بنتا ہے۔ اگر انسان آزاد بننے کے نتیجے میں ایک سورما بن جائے، آزاد بن جائے، تو ایسی آزادی مبارک، لیکن اگر یہ آزادی انسان کو خود اپنی ہوائے نفس کی پرستش پر مجبور کر دے، اپنی غرض اور اپنے خاندان کی اقربا کی نزدیکوں کی غرض کے علاوہ اسے کوئی بڑا مفہوم نظر نہ آئے، تو آیا یہ آزادی ہے یا ایک طریقے کی غلامی فقط کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی غلامی سے نکل گئے اور آ گئے کس کی غلامی میں؟ اپنی نفس کی غلامی میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے رسول کیا تم نے اسے نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا سمجھ لیا، اور اللہ نے اسے جان کر گمراہ کر دیا، اور اس کے کان پر، اس کے دل پر رکاوٹ باندھ دی، اور اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، اور پھر اسے کون ہدایت دے گا بغیر اللہ کے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر اللہ کے اسے ہدایت کون دے گا؟ ہدایت بار بار قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ کی طرف جوڑ دیا جا رہا ہے۔ تمام کی تمام ہدایت اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ ان علینا للہدی، بے شک ہم ہی پر ہے تمام ہدایت کا ذمہ۔ ہدایت رسول سے بھی جوڑی نہیں جا رہی ہے، رسول کو پیام پہنچانے والا بنایا جا رہا ہے۔ ہدایت اللہ کو اندر محسوس کرنے کا نتیجہ ہے، اللہ کو اندر محسوس کرنے کا نتیجہ ہے، اور عبادت اسی وقت عبادت بنتی ہے کہ جب اللہ کو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ تو ان کی عبادت اور ہوتی تھی جو اللہ کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے، اور آج کی ہماری عبادت، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی عبادت کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ الگ عبادت ہو رہی ہے جو ہم اللہ کے احساس کے بغیر انجام دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا بات ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کے بعد ہمارا ذہن ہر طرف جاتا ہے، اور یہ یونیورسل فینومینن ہے، کوئی مخصوص کچھ لوگوں سے نہیں ہے، یونیورسل ہے۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ انسان جب نماز کو ٹھہرتا ہے اور اللہ کا احساس اندر سے نہیں ہوتا، اللہ کا احساس ایک تصور ہے دماغ کا، تو دماغ میں اس کے ہزار اور تصور کام کرتے رہتے ہیں، کام کے، گھر کے، دار کے، ہر قسم کی چیزیں کام کرتی ہیں، اور اللہ کا تصور ان تصورات کے ساتھ ایک جگہ پر ٹک جاتا ہے۔ اللہ کا تصور ان تمام تصورات کے ساتھ ایک جگہ پر ہوتا ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ذہن 1-2 سیکنڈ کے لیے اللہ اکبر کے بعد ادھر ادھر وہ دوسرے تصورات کی طرف جانے لگتا ہے، اور تب تک کہ نماز ختم ہوئی پتا چلا کہ نماز ختم بھی ہو گئی، اور ہم نے پورا سحر اپنا مختلف افکار جو ہمارے ذہن میں گردش کر رہے تھے وہ سحر ہم نے تمام کر دی۔ نماز کے بعد پھر وہی سحر جاری رہے گی، سحر رکے گی نہیں۔ مگر اگر انسان کے ذہن میں، انسان کے اندر خدا کا وجود کا احساس ہو، اور کاموں سے جیسے ہی
واضح ہوتا ہے وہ احساس اندر سے امڑ کے آنے لگے، اور جب اقامہ صلاۃ کرے تو وہ احساس کا وجود اس کے قلب کی دھڑکن کے ساتھ اگر جڑ جائے تو اس کے بعد اس کی نماز ویسی ہوگی کہ جیسی ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی وقت بات اللہ کی اللہ نے خود کہا ہے کہ تم کو جواب دینا ہوگا میری بات کا، اور وہ بات کا جو میرا رسول کہتا ہے جو تمہیں حیات کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ رسول کو کیوں لا دیا؟ یہ رسول کو اس لیے لا دیا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کسی مثال کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی ایسی آواز آ جائے یا انسان کی عقل سے اندر سے کوئی آواز نکل آئے، مگر اگر کوئی ایسا نمونہ نہ مل پائے کہ جو آ کر نہ فقط بلائے حیات کی طرف بلکہ حیات کا خود نمونہ بن کر اپنے آپ کو پیش کرے، تو اس کی بات کی صداقت اور حقانیت اور اونچی اور واضح طور پر نظر آتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ دور خاتم النبیین کے بعد والا دور ہے۔ تاریخ میں ہمیں مثالیں مختلف ملتی ہیں، لیکن بعد از رسول کوئی اور رسول نہیں ہوا کہ جو زندہ مثال بن کر اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ ائمہ نے وراثت رسول لی، اور روایت میں علماء کو بھی وراثت رسول کا حقدار بنایا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کا کام یہی تھا کہ بار بار وہ بلائیں لوگوں کو اس کیفیت کی طرف جس طرف اللہ اور اس کا رسول بلا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی 122ویں آیت، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے تمام مومنین کے لیے کہ یہ سب کے سب کوچ کریں، سب کے سب جائیں مدینے اور رسول سے دین سیکھ پائیں۔ تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم میں سے ہر ایک طبقے میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے اور جائے اور وہاں پر رسول سے سیکھے، دین میں تفقہ کرے اور فکر کرے، اور اس کے بعد اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے اور ان کو قیامت سے ڈرائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ تو علماء کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ قرآن کی آیت کے مطابق علماء کی ذمہ داری یہ ہو گئی کہ ان کا کام ہے دین کے بارے میں سوچنا، فکر کرنا، غور کرنا، سیکھنے کے بعد آ کر اپنے آپ کو اس راستے پر ڈھالنا اور لوگوں کو، دوسروں کو قیامت سے ڈرانا۔ انذار کہتے ہیں قیامت سے ڈرانے کو۔ رسول بھی منذر تھے، بشیروں و نذیرہ، نذیر منذر ایک ہی معنی میں آتا ہے۔ تو یہ دونوں پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کا کام ہے لوگوں کو بار بار ڈرائیں کہ دیکھو تم حال امتحان میں ہو۔ یہ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اس کو عام خواہشات پر خرچ کر دیا جائے، یہ ایسی زندگی نہیں ہے۔ ہماری روح ایسی روح نہیں ہے، ایسی روح ہم کو دی گئی ہے کہ جس پر خدا نے فخر کیا ہے، خالق نے فخر کیا ہے، ایک ایسی چیز کہ جس پر اس نے فخر کیا، اگر اس کا سستا سودا کیا جائے گا تو کتنا نہیں سستا سودا ہوگا۔ جو چیز دنیا کو ڈھالنے کے لیے بنائی گئی، دنیا اسے ڈھال دے۔ جیسا مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کو وسیلہ بنایا، دنیا نے اس کی آنکھیں کھول دی، اور جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، دنیا نے اسے اندھا کر دیا۔ جس نے دنیا کو وسیلہ بنایا اس کو اسی دنیا نے روشن کر دیا، اس کو بصیرت دے دی، اور جس نے اس کو اپنا مقصد سمجھ لیا اس نے اس کو اندھا کر دیا۔ یہ عجیب چیز ہے کہ وہی دنیا ہے جس سے ایک انسان ایک فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا ایک طریقے کا ٹیلیسکوپ بنا رہا ہے، مائکروسکوپ بنا رہا ہے، اور دوسرا ہے کہ وہی اس دنیا کو لے کر اپنے آنکھوں پر پردہ بنا رہا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے کہ کس کو لبیک کہہ رہا ہے، اپنی ہوائے نفس کو، جس کی میں نے بھی آیت کی تلاوت کی، یا وہ آیت کے مطابق کہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہنا۔ یہ بات کربلا پر
کر بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. آپ اس دور کو دیکھیے جو 50 سال کا رسول کی رحلت کے بعد گزرا. رسول کی رحلت کے بعد، رسول کے انتقال کے بعد جو مدت گزری 50 سال کی، اسلامی دنیا مختلف حالات سے گزرتے ہوئے اقتصادی اور مادی طور پر کئی گنا آگے بڑھ چکی تھی. کئی گنا آگے بڑھ چکی تھی. مال و دولت کی کمی نہیں تھی، مگر ایمان کی دولت اتنی کم ہو چکی تھی کہ جب حسین سمجھا رہے تھے لوگوں کو کہ دین ہوتا کیا ہے، سمجھنے والے دنیا کی اینک لگا کر حسین کے کلام کو سن رہے تھے. اتنی اچھی دنیا مل جانے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے تو کیوں یاد کریں، اور کرنا ہے تو اسی حد تک یاد کریں گے کہ دنیا ہم کو اچھی دنیا دی، ہم کو اس کے علاوہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. حسین کا تصور کچھ اور ہی تھا. حسین بلا رہے تھے وہ حیات کی طرف جو رسول بلا رہے تھے. حسین منی و انا من الحسین اس لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ حسین وہ رسول کی کیفیت جو اللہ نے رسول کو دی تھی اور کہا تھا کہ میرے اور میرے رسول کو لبیک کہنا، وہ کیفیت کو دوبارہ دہرا رہے تھے. لوگ سننے والے تھے لیکن عقل کا جو معیار چاہیے، خدا پرستی کی جو کیفیت چاہیے، وہ باقی نہیں تھی. میں اب پھر اپنے دور میں آ رہا ہوں. آیا ہمارے دور میں وہ کیفیت باقی ہے؟ بزرگوں سے نہیں، میں بچوں سے، جوانوں سے سوال کر رہا ہوں کہ جو حسین کے کلام کو لبیک کہہ سکیں. آیا ہمارا دین وہ دین رہا ہے کہ جہاں پر ہم اپنے آپ کو غلام سمجھ کر اللہ کو لبیک کہیں، رسول کو لبیک کہیں، پنجتن کو لبیک کہیں؟ آیا رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ کئی جگہ کے اوپر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نصرت طلب کی ہے انسانوں سے. جس نے اللہ کی نصرت کی، اللہ نے اس کی مدد کی. اللہ کو نصرت کی کیا ضرورت؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر ہو، مگر جب اپنے کام کو آگے بڑھانا ہے تو اللہ نصرت طلب کر رہا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے پیروں کو مضبوط کر دے گا. اللہ ہم سے مدد مانگ رہا ہے، ہم سے اللہ مدد مانگ رہا ہے. قرآن کی اور آیتیں جہاں پر تعریف کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی کہ جس نے رسول کی مدد کی، اور رسول نے بھی مختلف مقامات پر مدد مانگی. رسول کو بھی مدد کرنا ہے. علی نے بھی نصرت طلب کی. خطبے میں کہتے ہیں کہ اگر مدد کرنے والوں کی مدد نہ ہوتی تو میں خلافت کا بار اپنے گردن پر نہ رکھتا. مدد کی ضرورت ان کو پڑی ذاتی اغراض کے لیے نہیں، الہی اغراض کے لیے. اس طریقے سے اللہ کو کوئی ذاتی محتاجی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں دین آگے بڑھے تاکہ تمہاری شان رہے، ورنہ میری شان تم اس طریقے کی کر دینا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں ویسے فرشتے بنا چکا ہوں جو کہ سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ ہی کرتے ہیں، اور اسے نماز کے ساتھ کرتے ہیں کہ تم اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں، ایسا رکوع کرتے ہیں کہ تم اس کا خواب نہیں دیکھ سکتے. خوبی تو یہ ہے کہ تم کرو. تمہارا میں ہاتھ اس لیے پکڑ رہا ہوں میرا ہے، مگر جب پکڑ رہا ہوں کہہ رہا ہوں تم سے میں مدد لے رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں مدد دے رہا ہوں تاکہ تم اپنی عظمت سمجھ لینا. تو نصرت کرنے کا ذہن الگ ہوتا ہے، نصرت طلب کرنے کا ذہن الگ ہوتا ہے. ہم بار بار نصرت تو طلب کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں ہم پکار سکتے ہیں یا نہیں پکار سکتے. اپنی ضرورت کے لیے تو سب کو پکارتے ہیں، لیکن ان کی ضرورت پر لبیک بولنے والے کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے کہ ہم کو لبیک کہنا ہے. لبیک کہنے کے لیے بنایا گیا ہے. بندگی ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے. یہ احساس بندگی کا ہم سے دور ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم دور کرنے جائیں گے تو ہم اپنے خود ہوائے نفس کی پرستش میں ڈوب جائیں گے. غلامی پھر بھی غلامی رہے گی. فرق یہ رہے گا کہ خالق کی غلامی کی جگہ اپنی پسترین کیفیت کی غلامی کرتے پائیں گے.
ہم عجیب دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کے ذہن اس حد تک خدا کی آشنائی سے کم ہوتے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد دین کا چلانا خصوصاً سوشل لیول پہ تقریباً امپاسبل ہوتا جا رہا ہے. ہر قسم کی مادی فکر آج آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا میں سب سے کامیاب لوگ وہ بن جا رہے ہیں جو بیٹ سے گولے کو اچھا مار سکیں. کائنات ان کی خدمات پر آواز اور ہنگامہ بلند کر رہی ہے. خیر کے کرنے والے کہاں پر ہیں؟ ہندوستان دنیا کے سب سے زیادہ بلو پاورٹی لائن لوگوں کا ملک ہے. سب سے زیادہ بلو پاورٹی لائن کے لیول کے لوگوں کا ملک ہے. 300 ملین سے 400 ملین. اتنی آبادی تو انڈیا کے بعد کے کوئی ملک کی بھی نہیں ہے. جتنے ہمارے پاس غریب ہیں اتنے کسی اور ملک میں باشندے نہیں ہیں. انڈیا کے بعد چائنا ہے, چائنا کے بعد انڈیا, اس کے بعد اتنے باشندے کسی ملک میں نہیں ہے کہ جتنے ہمارے پاس بلو پاورٹی لائن لوگ ہیں. اتنے سالوں کی گروتھ کے بعد ہمارے پاس پاورٹی کم سطحی طور پر ہوئی ہے. انصاف اور عدالت کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے. باوجود اس کے ہمارے پاس ایسی چیزوں کو سب سے زیادہ ویلیو مل رہی ہے کہ جس کا زندگی عام انسان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. خوشیاں اس بات کی ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اگر لوگ دنیاوی اچیومنٹس کو, میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں, اگر لوگ دنیاوی اچیومنٹس کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے اخروی اچیومنٹ کرنے والوں کو کیسے نہیں سیلیبریٹ کریں, کیسے نہیں ان کی یاد رکھیں. آج یہ دنیا والے دنیا کے معمولی کام کو اتنا بڑا کے پیش کر رہے ہیں, تو آج ہم اپنے ایمان کو کہ جو اتنی بڑی شہادت پیش کرتا ہے, اتنا واضح پکچر پیش کرتا ہے الہی رب کا, تو اس کی کیسی نہیں منانی چاہیے اور اس کا اثر ہم پر کتنا ہونا چاہیے. حسین کربلا میں آنے سے پہلے بھی حسین تھے. کربلا حسین کو نیا حسین نہیں بناتی ہے. حسین کی روح کی بلندی کو کربلا ایک ایسا موقع فراہم کرتی ہے جو اظہار ہو سکے, اس کا فزیکل مینیفیسٹیشن ہو سکے, کہ جہاں پر امام آتے ہیں اور اپنے ایمان کی بنیاد پر ایک ایسی شہادت پیش کرتے ہیں کہ جو سمجھنے سے زیادہ ضبط اور تحمل کرنے کی ضرورت رکھتی ہے. حسین کی شہادت عقل سے کم اور وجود سے زیادہ سمجھنے کی محتاج ہے. ہمارا وجود ہلنے کی ضرورت ہے, ہمارا ذہن فقط ابتدا ہے جو ہلتا ہے. حسین کی شہادت وجود کو ہلا دینے والی شہادت ہے. ایک ایسی شہادت ہے کہ جہاں کے اوپر ایمان کو وہ درجہ دیا گیا کہ جو کوئی اور جگہ پر نظر نہیں آتا. کوئی بھی چیز بری سے بری آدمی ایکسپیکٹ کرے, اس کے آگے جب چیز بڑھ جاتی ہے تو آدمی کا کنٹرول اپنے آپ پر سے ختم ہو جاتا ہے. آدمی اگر کچھ نہ ہو تو مایوس ہونے لگتا ہے. حسین کی خوبی یہ تھی, حسین کی خوبی یہ تھی کہ ایک ایک شہادت کے بعد حسین اپنے آپ میں طاقت محسوس کر رہے تھے. ایک ایک شہادت کے بعد حسین اپنے میں طاقت محسوس کر رہے تھے. خون کا آنا, خون کا جانا حسین کی طاقت بڑھا رہا تھا. یہ بھی ایک ایسا مل گیا جو لبیک کہہ رہا ہے اور اپنی جان دے کر اپنی لبیک کہنے کو ثابت کر رہا ہے. زہیر ابن قیم کی شہادت حسین کو طاقت بخشتی نظر آتی ہے. حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا کی شہادت طاقت بخشتی نظر آتی ہے. اپنے گھر کے بچوں کی شہادت حسین کو طاقت دیتی نظر آتی ہے. یہ اس لیے ہے کہ حسین ان سب کے ساتھ ایک اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں.
اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس پر حقائق ایسے واضح ہوتے ہیں کہ جو موت کو زندگی اور زندگی کو موت بنا دیتے ہیں۔ حسین کربلا مرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم ہرگز وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ حسین لوگوں کو جلانے گئے تھے، جو جلانے جاتا ہے وہ مرتا نہیں، جلانے جاتا ہے وہ مرتا نہیں۔ سند قرآن ہے جو کہہ رہی ہے ان کو گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی نظر سے حسین کو دیکھنا شروع کر دیے۔ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے جو غلطی کی ہے اور کرتے جا رہے ہیں، اپنی نظر سے حسین کو دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ ذاکری ہماری اب وہاں پر پہنچ رہی ہے کہ حسین کے وہ بلند مرتبے کو اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ منہ میں الفاظ بھرے جا رہے ہیں، منہ میں الفاظ بھرے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے حسین کو پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے حسین ٹوٹ گئے ہو۔ معاذ اللہ، حسین کیسے ٹوٹیں گے؟ کائنات شک ہو جائے، چاند کو شک کرنے والے کا نواسا کس طریقے سے شک ہو جائے گا، کس طریقے سے ٹوٹ جائے گا؟ جو بلندی حسین نے حاصل کی، آج ہماری ذاکری عام طور پر، میں سب کو شامل نہیں کرتا، اس کو ختم کر رہی ہے۔ جناب زینب کے الفاظ جو انہوں نے وہاں پر کہے، کربلا میں کہے یا کربلا کے بعد کوفہ و شام میں کہے، وہ پورے الفاظ بدل دیے گئے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو جو زینب کا تصور ملتا ہے، وہ جناب زینب جو تاریخ ہے، وہ کربلا کی تاریخ والی زینب نہیں ہے۔ ہم کو کمر شکستہ، ٹوٹی ہوئی، گڑ گڑانے والی زینب کا تصور دیا جاتا ہے۔ حیات بن ذلہ، امام حسین نے کربلا میں کہا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، اتنی دور کہ کبھی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی ہے۔ علی کی بیٹی شکست محسوس کرے، شکست علی کی بیٹی کے نظر میں فقط فاسق کر سکتا ہے یا جھوٹا کر سکتا ہے۔ دنیا میں اگر شکست ہو سکتی ہے تو گرے ہوئے لوگوں کو ہو سکتی ہے، سچوں کو اور عدل اور انصاف پر ٹکنے والوں کو نہیں ہو سکتی۔ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ زینب کے الفاظ کو غور کریں، کہا کہ جو تو نے کہا کہ اللہ نے ہم کو ذلیل کیا، وہ تو وہ لوگ تھے کہ جس کے لیے اللہ نے شہادت لکھ دی تھی اور انہوں نے اپنے مقام شہادت کو پا لیا۔ ہم نے تو اچھائی کے علاوہ کچھ کربلا میں دیکھا ہی نہیں۔ زینب وہ ہے، زینب وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے الفاظ بھر بھر کے۔ کربلا کے ساتھ ایک عجیب چیز ہو گئی ہے، ہم نے کربلا کو تاریخ سے نکال کر افسانے اور مت کی کیفیت دے دی ہے۔ دوسری قومیں اپنی جھوٹ کو اپنی سچ سے چھپاتے ہیں، دوسری قومیں اپنی جھوٹ کو اپنی سچ سے چھپاتے ہیں، ہم نے اپنے سچ کو اپنی جھوٹ سے چھپایا ہے۔ ایسے جیسے کہ مکمل نہیں ہو کربلا، کیونکہ مجھے کربلا کے بارے میں دیکھنے اور پڑھنے کا موقع نہیں ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کربلا میں ہوا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ حق والی قوم ہے، حق والی قوم بغیر دلیل کے گفتگو کرتی ہے۔ ممبر رسول سے جہاں پر سوائے علم کے کچھ بولا نہیں جاتا، وہاں پر ہر قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، شاعری کے الفاظ کو تعریف بنا دیا جا رہا ہے۔ اور جب ایسا ہو رہا ہے تو کربلا ختم ہو رہی ہے، وہ کربلا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومنین کے قلوب کی گرمی ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس میں سوائے ماتم اور کمزوری کے احساس کے کوئی اور مجد اور عظمت کا احساس باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ رونا کربلا کا مقصد نہیں، بائی پروڈکٹ ہے۔ اگر ہم کربلا سے فقط رونا دینے والے ہیں تو پھر ہم نے کربلا سے بہت کچھ نہیں لیا۔ رونا انٹری ہے، رونا انٹری ہے
جس طریقے سے علی بابوہا کہا گیا ہے، انا مدینۃ العلم علی بابوہا، جیسا رسول کہتے ہیں، باپ کو استعمال کرتے ہوئے، باپ کو رکھتے ہوئے، باپ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے ہم کو علم کو ڈھونڈنا ہے، باپ پر رک جانا نہیں ہے، باپ کا سہارا لینا ہے۔ اسی طریقے سے کربلا میں انٹر ہونے کے لیے، تصور کربلا کو ذہن میں لانے کے لیے رونا اس کا پہلا قدم ہے۔ ہم نے پہلے قدم کو آخری قدم بنا دیا، نتیجتاً نہ اس کے ایمانی ایلیمنٹس ہم پر روشن ہو رہے ہیں، نہ اس کے فکری ایلیمنٹس ہم پر روشن ہو رہے ہیں، نہ اس کے اجتماعی ایلیمنٹس ہم پر روشن ہو رہے ہیں۔ ہم پر روشن فقط بکا اور گریا ہو رہی ہے، وہ بھی ان باتوں پر کہ جو وہاں پہ حقیقتاً واقع نہیں ہوئی ہے۔ 40-50 سال کے دوران جو مسائل میں تبدیلیاں آئی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو سینئرز ہیں وہ جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ قومیں نے امام حسین کے مصائب کو غلط پیش کر کر تباہ نہیں ہوئی ہوں۔ آپ لوگ پوچھیں گے کہ کیوں آپ یہ موضوع چھیڑ رہے ہیں، میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں۔ آپ ایران کی مثال لیجئے، ایران میں کربلا روزے خانوں کے ہاتھ چلی گئی، ذاکرین کے ہاتھ، جو پروفیشنل ہوتے تھے آج بھی ہیں، اور انہوں نے امام حسین کو ویسے ہی پیش کیا شاعری میں اور نثر میں جس طریقے سے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ نتیجے میں ایرانی قوم کے حوصلے پست ہوتے 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 اتنے ہو گئے کہ ہر قسم کی دنیا داری کا سبق ان کو سکھا دیا گیا۔ آج سے 35-40-50 سال پہلے کی اگر آپ ایران کی کیفیت کو دیکھیں، کربلا کا تصور تھا، لیکن کربلا کے تصور کے ساتھ وہ گرمی باقی نہیں تھی۔ مساجد کے بازو تھیٹرز اور شراب خانے موجود تھے۔ یہ کیسی کربلا ہو گئی کہ جہاں کی اکثریت حسین کو مانتی ہے، بڑی بڑی اکثریت، اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی مخالفت ساتھ ساتھ اس قسم سے کربلا پیش کی گئی۔ آپ بیروت کی مثال لے لیں، 70s کے بیروت کو دیکھ لیں، وہاں پر بھی شیعہ تعداد کم نہیں تھی، وہاں پر بھی امام کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ پیش اس طریقے سے کیا گیا کہ کربلا کے رسومات کربلا کے میسج پر سبقت لے کر چلے گئے۔ تو ایام عزا کے دوران کلچر تو نظر آیا، میسج نہیں ملا۔ جب ہم کو کربلا سے میسج نہیں ملے گا تو بتلائیے وہ کون سی اور جگہ ہے جہاں سے ہم میسج لیں گے؟ کون سی اور وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم اپنا اسلام لیں گے؟ کون سی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر ہم اپنے خدا کو پہچانیں گے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ تو جب آپ اپنا سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ جب اپنا سب سے پاورفل انسٹیٹیوشن ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، تو اس کی طاقت ٹوٹتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ انسٹیٹیوشن میں طاقت نہیں ہے، آپ نے اس کا مطلب غلط کیا اور ان کے حوالے کر دیا کہ تو جاہل ہے۔ کس دین کو اس کے جوہال نے، کس فکر کو اس کے جوہال نے، کس سائنس کو اس کے جوہال نے ترقی دی؟ مادی سائنس لے لیجئے یا دین لے لیجئے، کس جگہ پر جاہلوں نے کسی گروتھ کا کاز بنا ہے؟ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ پاسبل ہے کہ جاہل کربلا کے میسج کو ہم نے کہا کہ چلو کچھ چند روپیوں کے لیے کسی کو دے کر ہم اپنے آنسو گھٹ کر لیں۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ حسین اپنی اولاد کا خون دے رہے ہیں، علی اکبر کا خون دے رہے ہیں، علی اصغر کا خون دے رہے ہیں، علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر آگے پیچھے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چیز اس لیے برداشت کر سک رہا ہوں کہ اللہ کا احساس کر رہا ہوں۔ آسان نہیں ہے، ہم کو بدلنا پڑے گا، اپنے پرائرٹیز کو چینج کرنا پڑے گا۔ کربلا پھر سے واقع ہونے والی کوئی شہادت کا نام ہے نہیں، حسین پھر سے آنے والے کوئی امام کا نام ہے نہیں۔ جو ہے اس کو ہم کو غنیمت سمجھ کر اس کی میراث کو قبول کرنا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جہاں پہ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی میراث کھا لی۔ قوموں کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اپنی
میراث کھا لی، کیا ہم ان قوموں میں ہو جائیں گے کہ جو اپنی میراث کھا چکے ہیں؟ اور ہم اپنی میراث کھا لیں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا سوائے دنیاوی کچھ شوقوں کے کہ جس کی دوام کی ہم کو کوئی گارنٹی نہیں ہے. غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، واپس لانا پڑے گا. جب تک ہم کتاب کا حوالہ نہیں مانگیں گے کہ آپ نے یہ جو بات کی اس کا حوالہ چاہیے. کربلا سب سے زیادہ لکھی ہوئی تاریخ کا نام ہے. کربلا کوئی صحرا میں گمشدہ واقعے کا نام نہیں ہے. اس کی تاریخ ہے، اس کے لیولز ہیں، اس کی کتابیں ہیں، اس کے بارے میں کافی کام ہو چکا ہے. ہم کو اس کو اردو زبان کی شکل میں لانا پڑے گا اور اس کو عام کرنا پڑے گا، اور وہ زندگی جو امام حسین کی حقیقی زندگی ہے اس کو پیش کرنا ہوگا. ایک نہیں 20 خطبے امام حسین نے جو سفر مدینہ مکہ تھا کربلا دیے ہیں، آج وہ ہمارے پاس مفقود ہے. عام طور پر بولا نہیں جاتا، منبر سے نہیں کہا جاتا. جہاں پر حسین کہہ رہے ہیں لا ارى الموت الا السعادة والحیات مع الظالمین الا بلما، میں زندگی موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اچھائی سمجھتا ہوں، بلیسنگ سمجھتا ہوں، اور زندگی گزارنا ان ظالمین کے ساتھ کو رسوائی سمجھتا ہوں. یہ گفتگو کیوں نہیں پیش کی جاتی؟ 9 محرم کے دن وقت لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان سے مہلت مانگو کہ ہم رات میں عبادت کریں گے. کیوں؟ انی احب الصلاۃ، اس لیے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں. حسین فقط علی اکبر سے جناب سکینہ سے محبت نہیں کرتے. یہ حسین کی بلندی. ہم آپ اپنی اولاد تک محبتوں کو روک سکتے ہیں، نہ روکے تو بہتر ہوگا. حسین نماز سے محبت کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے اور ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. تو جو ایمان کی معراج پر ہوں گے وہ کیسی نہیں محبت کرتے ہوں گے. میں دنیا کی جاؤ حشم کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نے تو قیام کیا ہے تاکہ اصلاح کر سکوں میرے جد کی قوم میں. میں تو امر بالمعروف کرنا چاہ رہا ہوں، میں تو نہی عن المنکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرے جد کی اور میرے بابا کی سیرت پر چلنا چاہ رہا ہوں. کربلا اس لیے ہوئی، حسین چاہ رہے تھے کہ پورے طریقے سے رسول کی سیرت کا احیاء ہو جائے، کیونکہ یزید کے آنے کے بعد سیرت کا احیاء ممکن ہی نہیں تھا. وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جہاں پر موروثی کیفیت آ رہی تھی اور اسلامی دنیا جاہلیت کی طرف پلٹ رہی تھی. امام نے یہ بھی کہا جب تم کسی سلطان ظالم کو دیکھنا کہ جو حلال محمدی کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے اور فاسق ہے، تو تمہارے پر ذمہ ہے کہ تم اس کے خلاف حرکت کرو. یہ پیغام دے رہے تھے امام حسین اپنے اطرافیوں کو. 72 آئے اس زمانے کی کیفیت کا انعکاس کرتی ہے. یہ بات ریفلیکٹ کرتی ہے کہ کس حد تک ایمان کم ہو جاتا ہے. ایمان چیز ہی ایسی ہے، ایمان چیز ہی ایسی ہے، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہوتی. انسان کے گناہ اس کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں، گرچہ اس حالت میں وہ سمجھ رکھتا ہے کہ میں یقیناً ایمان پر ہوں. قرآن کی آیت ہے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے رسول کہو کہ کیا ہم تمہیں بتلا دیں ان کے بارے میں کہ جو اعمال کے مطابق سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا میں رائگاں گئیں، اس حالت میں وہ سمجھتے تھے کہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، ایمان کے نہیں ہونے کی کیفیت اور ہوتی ہے. اگر ہم ایمان کے درجوں کو 1 سے 10 تک کریں اور معصومین کے ایمان کو مثال کے لیے آسانی سے سمجھنے کے لیے جوانوں کے لیے 1 پر رکھیں
اور ان کے دشمنوں کو 10 کے اوپر رکھیں, بالکل لوئسٹ آف دی لو لیول پر. ایز اے کمیونٹی میں افراد کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, ایز اے کمیونٹی ہم تقریباً 8 یا 9 کے لیول پہ. میں افراد کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم 8 یا 9 کی بنیاد پر ہیں, وہاں وہ لیول پر ہیں. ہم اس سے آگے نہیں ہیں. اجتماعی طور پہ ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں, ہمارے میں وہ علائم ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیجیے روایتوں میں جا کر. معاف کرنا, کیونکہ ذمہ داری میں نے قرآن کی وہ آیت پیش کی ہے کہ تم میں سے کچھ کیوں نہیں جاتے پڑھنے کے لیے, رسول کے پاس سیکھنے کے لیے, اور آ کر ڈراتے کیوں نہیں قیامت سے. میں آپ کے سامنے جنت کے باغوں کا تصور پیش کر سکتا ہوں, میرا ذمہ وہ نہیں ہے. ہم علی والے ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے ہی, ورنہ کون جائے گا. میں بول سکتا ہوں ہم تو ماتم کرتے کرتے جنت میں چلے جائیں گے, میں بول سکتا ہوں, مگر بات جھوٹ ہوگی. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کو اپنی جنت کے بارے میں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. مولا کا قول ہے کہ بھول جانا تم کے دودھ آزمایا نہیں جائے گا. قرآن کی آیت ہے اس بات پر کہ تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے. ایمان لانے کے بعد آزمائش شروع ہوتی ہے. ایمان لانے سے پہلے آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ وہی خود ایک گمراہی کی کیفیت ہے. آزمائش کا معلوم ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے پرکھنے کے لیے ایوکم احسن عملا والی جو آیت ہے کہ ہم نے تم کو خلق کیا تاکہ معلوم کرنے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. ہم ایز اے سوسائٹی وہ چیز پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں, ہم وہ جنریٹ نہیں کر رہے ہیں. ہم راضی اس لیے ہیں کہ ہم نے کوئی سٹینڈرڈ نہیں رکھا. ہم نے سب سے اعلیٰ سٹینڈرڈ اگر جو رکھا کہ بھیا مجلس کر لیں, ماتم کر لیں اور رو لیں. ابتدا ہے, ابتدا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماتم نہیں کریں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجلس نہیں کریں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ روئے نا. احادیث مختلف ہیں, 20 احادیث ہے جس کو میں پیش کر سکتا ہوں جو رونے کی اہمیت کو پیش کرتے ہیں. 20 احادیث ہیں جو رونے کی اہمیت کو پیش کرتے ہیں. من حقا, من بکا, تباہ کا, یہ الفاظ ایک کے بعد ایک آپ کو روایتوں میں ملیں گے, موجود ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے من بکا, ابکا اور تباہ کا, جو روئے یا رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے وجب لہ الجنہ, اس پر جنت واجب ہے. روایتوں کو سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. آپ کو روایت میں یہ بھی مل جائے گا, روایت میں یہ بھی مل جائے گا جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا اس پر جنت واجب ہے. وہ اس فعل کی عظمت کی کوئی اہمیت ہے. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا اس کی عظمت بتایا جا رہا ہے. کوئی شخص 1 مرتبہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے اور کہے کہ مجھے اور کچھ کرنا نہیں ہے. کیوں؟ تو بولے نماز کی کیا ضرورت ہے, روزے کی کیا ضرورت ہے, زکات کی کیا ضرورت ہے. یتیم کے سر پہ روز جاتا ہوں, یتیم خانے کو سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں, نکل جاتا ہوں. یہ دیکھیے آپ, روایتوں کو ایسا نہیں سمجھا جاتا. روایتوں کو ایسا نہیں سمجھا جاتا. روایتوں کو ٹوٹلی دیکھنا پڑتا ہے کہ مقصد کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ آنسو حقیقت بن کر نکلے, ان کا جو اثر انسان کی روح پر ہو, وہ روح اتنی پاک ہو جائے کہ اللہ کی نور کی تجلی اس میں ہو سکے. راستہ بتایا جا رہا ہے جنت تک, ہم اس کو منزل سمجھ لیتے ہیں. روایت کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر ہم ایک ایک چیز کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے دیکھ لیں گے تو ایسی بات ہوگی کہ کارپینٹر کو لے کے ہاتھ پہ ٹھہرے ہوئے کہ اس کی گاڑی بنا دوں گا. بھائی جب تک پہیے دوسری چیزیں اور انجن کے دوسرے حصے نہیں ہوں گے آپ کی گاڑی حرکت پہ نہیں کرنے والی. بولے بنا کارپینٹر کے جو ہے کوئی گاڑی نہیں چلتی, ہم کو بھی معلوم. جس کے پاس اچھا کارپینٹر ہوگا اس کی گاڑی اچھی چلے گی. ضرورت نہیں ہے, پہیے ہی نہیں ہوں گے اس گاڑی کو تو چلے گی بھی نہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کو آپ کو سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اگر نہیں سوچیں گے تو ہمارا پرابلم بڑھتا جائے گا. سوشل پوائنٹ آف ویو سے ہم بڑھتے جائیں گے. ایک ایسا پوزیشن آ جائے گا کہ جو دنیاوی شعار, دنیاوی سلوگنز دے رہے ہیں وہ ہم کو اتنا کھوکھلا دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہم کو ایکسپلائٹ اور اگر کرنا شروع نہ کر دیں تو تعجب نہیں ہوگا. ہم اور ایکسپلائٹ ہوتے جائیں گے. اور یاد رکھیے جب ایکسپلائٹیشن شروع ہوتا ہے تو شروع تو سب سے کمزور سے ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے. وہ پہلا شکار بنے گا مگر وہ بڑھتے بڑھتے رکے گا نہیں.
فتنہ جب پھیلتا ہے تو سب کو سمیٹ لیتا ہے. وہ آیت میں نے جو ابتدا میں تلاوت کی 25ویں آیت سورہ انفال کی. حسین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. حقہ کے بنا لا الہ حسین اگر خواجہ اجمیری نے کہا ہے کہ یقیناً بنیاد ہے, بنا ہے لا الہ الا اللہ کی, وہ اس لیے کہا کہ حسین حقیقتاً بنا ہے. مگر اس بنا پر ہم کو اپنی کوشش سے ایک ایسی کائنات اپنے اطراف بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کے لیے حسین نے اپنی جان دے دی. اللہ کی اطاعت ہم کو بڑھانی پڑے گی, مل جل کے کام کرنے کی کیفیت ہم کو بڑھانی پڑے گی, نیکیوں کو ہم کو زیادہ اہمیت دینی پڑے گی, گناہوں کو ہم زیادہ شدت سے برا سمجھنے پہ مجبور ہوتے جائیں گے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں, آگے آنے والی دنیا آپ کو گناہ کے 2500 طریقے نئے نرنگے نرالے پیش کرتی رہے گی. وہ لوگ جو اس میں غرق ہو جائیں گے, نہ حسین کے رہیں گے, نہ علی کے رہیں گے, نہ رسول کے رہیں گے, نہ اللہ کے رہیں گے. اور جو بچ جائیں گے اور بچیں گے تو وہ بھی مضبوط اور کوشش کے ذریعے, مضبوط طاقتور زور کے ذریعے, بغیر اس کے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہم اگر ایمان والے ہو جائیں گے تو جیسے قرآن کہتا ہے بنیان مرصوص بن جائیں گے, مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اور اگر ہم ایمان کے طور پر مضبوط اینٹیں نہیں بن سکیں گے تو ہم ڈھیلے بن جائیں گے. اور ڈھیلے کو کیا اور کیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ اور ہم سب جانتے ہیں. ڈھیلا کسی آلہ استعمال کے لیے نہیں ہوتا, ڈھیلا ڈھیلے کے استعمال کے لیے ہوتا ہے, اس سے کوئی عمارت نہیں بنائی جاتی. ہم اگر مضبوط اینٹ بن کر ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگیں گے اور ایمان ہم کو چسپیدہ کر ایک مضبوط دیوار نہ بنائے گا تو ہم ایز اے سوسائٹی انسگنیفیکنٹ ہو جائیں گے. ہم مائنورٹی ہیں, مائنورٹی کا ایک کردار ہوتا ہے سوسائٹی میں. اگر مائنورٹی ایک اچھا ایگزامپل بن جاتی ہے, میں ہمیشہ اسلام کی بات کرتا ہوں, ابھی بھی کروں گا, تشیع اسلام سے الگ نہیں ہے. ائمہ نے آ کر کوئی فرقہ نہیں بنایا. ہم مسلمان ہیں جیسے ہمارے ساتھ دوسرے لوگ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ہم زیادہ توجہ اہل بیت کے راستے کو دیتے ہیں, ہم امامت کو ترجیح دیتے ہیں, اور ہم خلافت کے جو طریقے کو اس لیے نہیں مانتے کہ ایک مدت کے بعد وہ جا کر فسق اور فجور میں تبدیل ہو گیا. یہ ہماری بنیاد ہے. مگر ہم اتنا ہی مسلمان ملت کا حصہ ہیں جیسے اور کوئی, اور ہم کو وہ فریضہ نبھانا ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان رہنے کے ناطے ہم کو سب کے ساتھ مل جل کے آگے بڑھنا ہے, سب کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, آپ پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں, پاکستان کا حال دیکھ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار کاٹ کر کے یہ حالت ہو گئی کہ ملک کو کا نام لینا ایک مذاق اڑانے کے برابر ہو گیا ہے. ملک بالکل ہی اس سطح پر نہیں ہے جس کو ملک کہا جائے. انسیکیورٹیز اس حد تک بڑھ گئی ہیں. میں یہ چیزوں کی طرف آپ لوگ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ ریالٹیز آج کی کل بدلتی جاتی ہیں. آج سے 30 سال پہلے کا پاکستان آج کا پاکستان نہیں ہے, اور ایک دن میں پاکستان آج کا پاکستان نہیں بن گیا. جو برائیاں متراکم ہوتی گئیں, تراکم پیدا کرتے گئیں, ایڈ اپ ہوتی گئیں, آج یہ ہو گیا. اگر ہم ایز اے مائنورٹی اپنا صحیح رول پلے نہیں کریں گے تو وہ پروگرام بالکل کوئی اور مائنورٹیز کو پیش کر اسلام کو اس برے طریقے سے پیش کیا کرے گا, اس غلط رنگ میں پیش کرے گا کہ سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کے پاس شاید سوائے ٹیررزم کے کچھ اور ہے نہیں, جبکہ اسلام کا ٹیررزم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. قرآن کی صاف آیت ہے کہ تم قتل میں زیادتی مت کرو, تم نہتا عام لوگوں کو مت قتل کرو. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے ایک نفس کو قتل کر دینا بغیر کسی قصور کے. ایسے ہے جیسے کہ تمام انسانیت کو قتل کر دیا گیا ہو, اور ایک کو. تو ہم کہاں سے ٹیررزم کے قریب ہیں؟ پھر ہم بول کیوں نہیں رہے؟ کسی اسکول میں پوچھا گیا بچوں سے کہ دیکھو سب سے زیادہ وائلنٹ ریلیجن کون سا ہے, تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ یہ کہا کہ گھر سے بولنے والے نے, گھر سے وہ نان مسلم تھا, اس نے ریفیوٹ کیا, نہیں غلط بات ہے. اسلام کو ضرورت ہی نہیں ہے, جو دین عقل پر مبنی ہے اسے کسی شکل کی وائلنس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں جہاد کی جو آیت آئی ہے قرآن میں, اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اس بات پر کہ وہ اپنا دفاع کریں, کیونکہ ان کو رب اللہ, میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں جب کہہ رہا ہوں تو ان پر ظلم ہو رہا ہے.
کیونکہ اللہ کو رب ماننے کے لیے تم پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم ریٹیلیٹ کرو. جھگڑا اللہ کو رب ماننے سے شروع ہوا ہے, دوسروں کو اللہ رب منوانے سے شروع نہیں ہوا ہے. اور یہ کرنا چاہیے. تو ہم کو جو راستہ اتنا وسیع, اتنا مضبوط, اتنا اچھا راستہ پیش کیا گیا ہے اور زندگیوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے, عملی رول ماڈلز کے ساتھ پیش کیا گیا ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. امام حسین کے بعد کی ائمہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے, علم کو کس سطح پر لے کر گئے وہ لوگ, کہ جس کے نتیجے میں تمام بلاد اسلامی نے استفادہ کیا اور فائدہ اٹھایا. خلفاء کے درباروں میں, جیسے دیوبند نے اپنے ایک شعر میں کہا ہے کہ ان کے پاس, آپ یہ نہ سمجھے کہ دیوبند نے فقط امام حسین کے مسائل کے شعر کہے, انہوں نے خلفاء کو کرٹیسائز کرتے ہوئے شعر کہے جو آج بھی موجود ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تو اب تو دربار میں شراب ایک عام چیز کا نام ہو گیا ہے. اب بتلائیے گا, جب شراب خلیفہ کے دربار میں عام ہو جائے تو ہدایت کا باقی رہے گی, فکر کا باقی رہے گی, عیش اور عشرت کے ساتھ کبھی کہیں فکر پھلی ہے پھولی ہے. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں خلافت کے نام کے اوپر گرتے گرتے یہاں تک چلی گئی. ہم ایک سلسلے کو قبول کرتے ہیں کہ جو امامت کا سلسلہ ہے, وہ سلسلے میں تو پیورٹی بھی, ہمارے پاس برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں, ہمارے پاس برائیاں کہاں سے آ رہی ہیں, کہیں نہ کہیں ہم پیٹ کر رہے ہیں اللہ کو, اس کے رسول کو, اس کے وسیع کو کر رہے ہیں, تو پھر برائیاں ہم میں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم میں وہ توفیق دے کہ ہم لبیک کہہ سکے اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے ائمہ نے لبیک کہا تھا اللہ کو اور اس کے رسول کو, اس طریقے سے جیسے امیر المومنین نے لبیک کہا تھا, اسی طریقے سے جیسے جناب فاطمہ الزہرا نے کہا تھا, اسی طریقے سے جیسے امام حسن نے کہا تھا, اسی طریقے سے جیسے امام حسین نے کہا تھا, اسی طریقے سے جیسے بعد کے اماموں نے کہا تھا علیہ السلام. ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور جو کوشش کرتا ہے اللہ وعدہ کرتا ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یقیناً وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ یقیناً ان کو اپنے راستے دکھلا دیتا ہے. کوشش کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے, تم کوشش کر لو, تم آگے ایک قدم بڑھا دو, اس کے بعد ہم تمہارا ذمہ لے لیں گے, تم کو بچا لیں گے, تم کو اٹھا لیں گے, مگر ایک قدم تو آگے آؤ. اور ایسا رب کہ جس نے کیا نہیں دیا, ایک چھوٹی سی مشکل ہمارے کو ہو جاتی ہے باڈی میں, تو اس کا علاج کتنی ہی مشکل کا سبب بن جاتا ہے. وہ ایک فنکشن کے خراب ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے, ایک ہی وقت میں بلین آف فنکشن ہمارے پاس انجام پا رہے ہیں باڈی میں. کس رحمت اور نعمت کا ہم شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تو نے بنایا, تو ہم کو چلا. میں اپنے سے چلنے والا نہیں ہوں, یہ چیز ہم کو سکھایا گیا ہے. میں اپنے سے چلنے والا نہیں ہوں. رسول کی مشہور دعا ہے ارنی الاشیاء کما ہی, اے مالک مجھے چیزوں کو ویسے دکھلا جیسے کہ تو حقیقت میں ان کو بنایا ہے. کہیں کوئی چیز میں زیادہ رنگ کے ساتھ نہ دیکھ لوں, یا کوئی چیز میں کوئی زیادہ خواہش کے ساتھ نہ دیکھ لوں, اس کی جو حقیقت ہے ویسا دکھا. آج کے دور میں جب کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں, اخباروں میں ہم پڑھتے جا رہے ہیں, یہ اس لیے ہے کہ جیسا جو چیز دکھنی چاہیے وہ نہیں دکھ رہی ہے. حلال اور حرام میں فرق نہیں ہو رہا ہے. نتیجے میں انسان, پڑھا لکھا انسان اس لیول پہ گر رہا ہے کہ جو قابل بیان بھی نہیں ہے. کیوں کہ پہلے ہی مضبوطی سے جس چیز کو پکڑنا تھا ہم نے نہیں پکڑا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تم اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور آپس میں اختلاف مت کرو. ہم مل جل کے یہ کام کریں, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ذریعے سے کریں, ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے ہوئے کریں. یہ سب اس لیے یہ آیتیں آئی ہیں کہ ان کی ضرورت ہے. اللہ نے ایک چیز تکرار نہیں کی, مگر اس کی ضرورت اگر نہ ہو تو تکرار نہیں. ہر آیت اپنی جگہ کے اوپر ہدایت کا ایک سرچشمہ ہے. اس کو اگر ہم بھول جائیں گے تو ہم غفلت میں اور گناہ میں پڑ جائیں گے. یاد رکھیں گے تو ہمارا دوسرا مرحلہ کوئی اور ہوگا. ہم اپنے آپ کو پہلے عام دنیا کے معیار سے بلند سمجھیں کہ ہمارے لیے اللہ وہ لیول کا ٹیسٹ نہیں رکھا جو عام لوگوں کے لیے رکھا ہے. کیونکہ جس کو ہدایت ملی ہو ائمہ سے, ان کی شہادتوں کے نتیجے میں, اس کے بعد اس کو وہی بغیر ہینڈی کیپ
کہ بھگایا جا رہا ہے ان کے ساتھ جو 100 ہینڈیکیپ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. کوئی صحیح ہے؟ جس پر اللہ نے اتنا انویسٹمنٹ کیا ہو اس کے بعد اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اس کے ساتھ بھاگ کہ جو شرک کر رہا ہو. اور پتا چلا کہ کبھی یہ بھی پریشانی ہو گئی کہ وہ شرک والا آگے نکل گیا پیچھے رہ گئے. اللہ نے کہا یہ کہاں سے بھاگنا شروع کرے تم؟ میں تم کو آگے بھاگو بولا تھا تو پیچھے بھاگنے لگے. تو بولے ہم کو بھاگنے کی عادت نہیں, ہم خالی سلوٹ مارنے والے جوان ہیں. ہم سلوٹ مارتے ہیں, بھاگ پیچھے ختم ہو گئے تو ہم کیا کرنا, پھر سے رے شروع کر. قرآن کی آیت ہے, پھر سے رے شروع کر بولیں گے. معاف فرمائیے, ہماری حالت ہے, ہماری مجبوری ہے. کچھ بھی آپ بولیے, ہنس بھی سکتے ہیں, رو بھی سکتے ہیں. ہم جو اللہ کو نہیں مانتے, کبھی کبھی ان کے ساتھ بھی ترازو میں اگر آ جائیں گے, مجھے تو پتا نہیں ہے, میں اپنے تعلق سے کر رہا ہوں کہ شاید ادھر کی پلہ ادھر ادھر ہوگا, نہیں معلوم. کیونکہ ان میں بھی لوگ فطرت پہ باقی رہ کے زیادہ کوشش کر رہے ہیں بنسبت ہمارے ایمان پہ باقی رہنے کے بعد. ہم کو کوشش کرنا ہی ہے. من اراد الاخرہ وسعی لها سعیہا وہو مومن, جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس سے ویسی کوشش کی کہ جیسے کوشش کرنے کا حق ہے, اور اس حالت میں کہ وہ ایمان پر باقی رہا, یقیناً اللہ اس کی کوششوں کو قبول کر لے گا. سعیوں کو مشکورہ, اس کی کوششوں کو قبول کر لے گا. تو ہم کو اب کوششیں قبول کروانا ہے. ہم کو یہ بھولنا نہیں ہے کہ ہمارا پاس, ہمارا ماضی بڑے بڑے احسانوں کے تحت تلے ہم دبے ہوئے ہیں. سب سے بڑا احسان جس میں رسول آل رسول کا ہے. رسول کی آپ زندگی دیکھتے ہیں, روایت میں ہے کہ کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جیسی مجھ کو اذیت دی گئی. ما اوذیا نبی, کسی نبی کو اذیت نہیں گئی تھی مثل میرے. جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی بچپن سے لے کے آخر تک کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ. چھوٹی سی تھی, رسول پر مکے میں ایک ظلم پر دوسرا ظلم ہوتا. کعبے میں جاتے تو اونٹ کے پیٹ کا سامان لا کے آپ پر ڈال دیا جاتا. چھوٹے ہاتھوں سے جناب فاطمہ الزہرا ہٹاتی اور بابا کو گھر لے آتی. اس لیے کہا گیا ہے ام ابیہا, اپنے باپ کی ماں. زندگی پوری ویسی گزری. بات شادی ہوئی, شادی کے بعد آپ دیکھیے جنگ کے بعد جنگ, جنگ کے بعد جنگ, جنگ کے بعد جنگ. بابا اور شوہر کی آگے آگے موجودگی. اور بعد رحلت وفات رسول جو ہوا, ہم کو پھر جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں بھی اس حد تک روشنی نہیں ڈالی جاتی. جب تک جناب فاطمہ الزہرا باقاعدہ حیات تھیں, حضرت علی کا رخ اور تھا. خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ حضرت علی نے ڈٹ کے اپوزیشن کیا. گھر گھر جا کر جناب فاطمہ الزہرا اور حضرت علی لوگوں کو پوچھتے تھے کہ کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ رسول نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کہا تھا. یہ اس لیے نہیں تھا کہ تخت چاہ رہے تھے, یہ اس لیے تھا کہ ہدایت گمراہی سے مل جائے گی, اور سب سے بڑی گمراہی ہدایت اور گمراہی کا مل جانا ہوتا ہے, کیونکہ آپ حق کو باطل سے جدا نہیں کر سکتے. تو یہ حرکت آپ دیکھتے ہیں نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے کہ بعد از رحلت فاطمہ الزہرا, بعد از شہادت فاطمہ الزہرا, حضرت علی نے اور اپنے عمل کو تغییر کر دیا, اپنے پوزیشن کو بدلا. تو پوری زندگی جناب فاطمہ الزہرا کی جد و جہد میں گزری. علی کے بارے میں تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام حسن کا بھی وہی حال رہا, امام حسین بھی اسی کیفیت میں رہے کہ حق اور حق اور حق اور حق کی پیروی اور اسے عام کرنے کی کوشش. ایک مرتبہ گفتگو میں آپ, معاویہ جب تقریباً 56 ہجری میں مدینے آیا تھا, تو آپ نے ایک مرتبہ گفتگو کی, کہا کہ حق کی کیا اہمیت ہوتی ہے. معاویہ نے پلٹا کے کہا تم کو ایک لفظ کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے؟ حق کے علاوہ اور کیا چیز ہوتی ہے؟ حق ہوتا ہے یا حق کے مختلف مظاہر ہوتے ہیں. یہ کائنات حق کے مظاہر کا نام ہے. حق کو چھوڑ کے اگر مظاہر کو دیکھنے لگو گے تو معاویہ نہیں تو کیا بنو گے؟ یہ کیفیت کے امام. اب جب امام نے سوچ لیا کہ مجھے پلٹنا نہیں ہے, مجھے اب رکنا نہیں ہے,
مجھے کہیں جانا نہیں ہے، مجھے یزید کی مخالفت کرنا ہے۔ آپ مدینے میں، کیونکہ بنی امیہ کا بہت زیادہ زور تھا مدینے میں، اور امام کو فنکشن کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہ رہتا، امام نے فوراً 28 رجب کو حرکت کی، مکے آئے، 3 شعبان جو ان کی ولادت کا دن تھا مکے تشریف لائے۔ مکے میں خطوط کا سلسلہ آنا شروع ہو چکا تھا۔ جناب امام حسن کی شہادت کے بعد بھی کوفیوں نے خطوط لکھے تھے 50 ہجری میں، لگ بھگ 10 سال پہلے، کہ ہم آپ کی مدد اور نصرت کو تیار ہیں۔ امام نے کہا تھا کہ معاویہ زندہ ہے، کیونکہ صلح ہوئی ہے، ہم مخالفت اب اس وقت نہیں کریں گے۔ معاویہ جیسے واصل جہنم ہوا، امام نے اپنی حرکت شروع کر دی۔ میں کھل کر کہہ رہا ہوں واصل جہنم اس لیے کہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ طور پر تاریخ اگر پڑھے، اسلام کی تاریخ، معاویہ کا کردار آپ دیکھ لیں، 20 سال تک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، اس کے بعد سلسلہ دنیا پروری، دنیا پرستش کا رہا آخر تک، اور جتنا نقصان معاویہ کے طرف سے اسلام کو ہوا کسی کے تھرو نہیں ہوا ہے۔ اس لیے کہتا ہوں واصل جہنم۔ اور یزید بھی معاویہ کا ایکسٹینشن تھا۔ جب اس نے صلح میں کہا تھا کہ مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنا جانشین اپوائنٹ کروں، باوجود اس کے امام حسن کی شہادت کے بعد اس نے یزید کو جانشین بنانے کی کارروائی شروع کر دی تھی۔ امام جانتے تھے کوفی جو خط لکھ رہے ہیں اس میں کتنی سیریسنس ہے، جانتے تھے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ دیکھیے آپ کوفیوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ کوفے کی تقریباً 1/3 آبادی شیعہ تھی۔ شیعہ سے مراد میں فرقہ نہیں لے رہا ہوں، پھر شیعہ سے میں مراد لے رہا ہوں پیروے حضرت علی، باقی کے اور گروپس تھے کہ جو اپنی جگہ پر ایکٹیو تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کیے، امام نے مسلم کو بھیجا، مسلم کی شہادت واقع ہوئی، امام نے اپنا سفر تبدیل نہیں کیا، حر سے ملاقات ہوئی، حر سے ملاقات ہونے کے بعد حر نے یہ کہا کہ آپ کو کوفہ چلنا پڑے گا، امام نے کہا میں نہیں چلوں گا۔ بات یہ طے پائی کہ جب تک کہ میں کوفے کو خط لکھ کر نہ معلوم کروں کہ میں کیا کروں، تب تک ایک اور راستہ اختیار کرتے ہیں جو نہ آپ کا راستہ۔ امام کہہ رہے تھے میں مدینہ واپس چلے جاتا ہوں یا مکہ واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ بات جب اطلاع آئی، جب کربلا تک کاربلا پہنچا تو حر کو جواب مل چکا تھا کہ جہاں کہیں پر ہو وہیں پر روک دیے جائیں اور وہاں سے ہلنے نہ دیا جائے، اور پھر فوجیں جمع ہونا شروع ہوتی ہیں 2 محرم کے بعد۔ امام اپنی گفتگو کو ایک ہی اس پر رکھتے ہیں کہ مجھے جو کرنا ہے میں کر رہا ہوں، میں یا تو چلا جاؤں وہاں سے جہاں سے آیا تھا، یا پھر کوئی گفتگو کی سبیل بن سکتی تو بنے، بیعت تو میں نہیں کروں گا۔ یہ لوگ مجھے فقط ایک ہی موقع دیتے ہیں، یا تو بیعت یا تو ذلت، میں ذلت قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ ہیہات من الذلہ، یہ قول امام کا تھا، امام نے یہ قول تو کہا، لیکن ساتھ دینے والوں کی قلت، وَقِلَّتَ نَاصِرَةً، وَقِلَّتَ نَاصِرَةً، اچھائی کے مددگار بہت کم ہو جاتے ہیں، برائی کو بنا مانگے مددگار مل جاتے ہیں۔ امام کو حل من یا ناصرین ینصرنی کہنے پر مددگار نہیں مل رہے، اور دوسروں کو بن مانگے مدد کرنے والے مل رہے ہیں۔ یہ عجیب ستم ظریفی ہے زمانے کی۔ حق پہ رہیں، نیکی پر رہیں، اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، جب دنیا ذہن پر غالب آ جاتی ہے تو کوئی نصرت امام کے لیے نہیں نکل سکتا، اور قیامت اور آخرت اگر ذہن پر غالب آتی ہے تو چاہے وہ حر بن کر رہے، وہاں سے نکل کر ادھر آ جائے گا۔ یہ آخرت اور دنیا کی جنگ ہے۔ جس نے آخرت کو پسند کر لیا، اللہ سے راضی ہو گیا، وہ امام کا ہو گیا۔ آج کے دن بھی وہی کیفیت ہے، جو آخرت کا ہو جائے گا آج اللہ کے طریقے پہ عمل کرے گا، آخرت کا نہیں ہوگا اپنے طریقے پہ عمل کرے گا۔ آج بھی ہم اسی کشمکش کے شکار ہیں۔ اللہ کے ہونا ہے، آخرت ہمارے ذہن میں آ جائے تو ہم اللہ کے ہو جاتے ہیں، اگر آخرت ذہن میں نہ آئے، ایک دور دراز چیز کا نام کہ جو شاید کبھی ہو یا نہ ہو، تو پھر ہماری دنیا زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ کشمکش کا صحیح ریفلیکشن ہم کو کربلا میں ملتا ہے، اور کربلا ہماری ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں،
اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں. شہید باقر صدر ایک اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ ہارون جب مدینے پہنچا، امام کاظم کا دور تھا، اور آپ وہاں پر جو اثر و رسوخ رکھتے تھے وہ دیکھنے کے بعد ہارون نے رسول کی مزار پر جا کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے فرزند کو یہاں سے نہیں لے کر جاؤں گا تو میری حکومت باقی نہیں رہے گی. آقا صدر طلاب سے خطاب کر رہے تھے، نجف کے حوزے کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے تھے. ان کی زندگی کے آخری خطبوں کا میں سے ایک یہ خطبہ ہے. آپ پلٹ کے کہتے ہیں کہ دیکھو، ہارون کی سلطنت اتنی تھی کہ اگر بادل کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا کہ جہاں برستے برس جاؤ، اس کا خراج، اس کا ٹیکس مجھ کو آنے والا ہے. اتنی بڑی اس کی دنیا تھی، اور وہ دنیا موسیٰ ابن جعفر کے سبب ختم ہو سکتی تھی. تو اس نے انہیں مدینے سے بغداد منتقل کر دیا. بعد میں جو سلسلہ ہوا خیر میں رکھا، اس کے بعد ان کی شہادت واقعی لمبی مدت کے بعد، بے انتہا ظلم کے بعد. پہلے خریدنا چاہا، پھر خریدنا نہیں ہو سکا، پھر شدت کے بعد شدت، پھر شہادت. شہید صدر کہتے ہیں کہ یہ اس کی اتنی بڑی دنیا تھی. میں میرے اسٹوڈنٹ سے، میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہماری اتنی بڑی دنیا ہوتی جتنی ہارون کی ہے اور تھی، اور ہم پر یہ سوال رہتا کہ اگر موسیٰ ابن جعفر کو چھوڑ دیا جائے تو وہ حکومت ڈگمگا جائے گی، ہاتھ سے چلی جائے گی، تو کیا ہم بھی وہی نہیں کرتے جو اس نے کیا؟ جب اب اپنی چھوٹی دنیا کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بات نہیں سنتے، تو وہ دنیا جو ہارون والی دنیا تھی، اتنی بڑی دنیا پر کیوں یہ کام نہیں کرتے؟ میں یہ نہیں کہتا، کہتے ہیں کہ ہم کو دونوں کو سوال کرنا ہے. شہید صدر نے شہادت اپنی دے کے ثابت کر دیا کہ میں تو نہیں کرتا. جس تکلیف کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا ان کی بہن کے ساتھ بنت الہدا، وہ خود اپنی جگہ کے اوپر آج کے دور میں ہم سب پر حجت ہے کہ صدام جیسی خبیث طاقت اور ظلم کرنے والے اور جس کے ٹارچر چیمبرز آج بھی معروف ہیں، وہاں پر اس کے سامنے بغیر کمپرومائز کے یہ انسان ٹھہر گیا، ٹارچر کیا گیا، بہن کو ٹارچر کیا گیا، بہن کو قتل کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا. ٹیلی ویژن پر جا کر اس کی تعریف کرنے کو کہا گیا، کہا نہیں ہو سکتا. کہا وہ چیزیں جو میں نے الیکٹریسٹی سکولز بنائے ہیں اس کی تعریف کر دو، کہا نہیں ہو سکتا. کہاں سے طاقت آئی؟ کہاں سے طاقت ہے؟ اور صدام کتنے دن رہ گیا؟ جب اس کو ہینگ کیا جا رہا تھا تو کسی نے اٹھ کے کہا کہ تو نے شہید صدر کو جو شہید کیا اس کا نتیجہ آج بھگت رہا ہے. اس وقت خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہوگا. 30 سال میں کایا پلٹ گئی. تو یہ دنیا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دنیا ہے جو حسین دیکھتے تھے. آج ہم کو کھل کر نظر آ رہی ہے، حسین کو اس وقت کربلا میں یہ سب چیزیں نظر آ رہی تھی. تو حسین کا اطمینان عجب کا تھا. حسین کربلا میں پھنس نہیں گئے تھے. حسین کربلا میں بے دینی کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے تھے کہ تم کتنی بھی طریقے سے اپنی بے دینی کو دین کے شکل میں ڈھالنے کی کوشش کرو، تمہاری بے دینی نظر آ جائے گی. تمہارا سلیقہ وہ سلیقہ بن کر رہنے والا نہیں رہے گا کہ جیسے جناب زینب نے بھی کہا تھا کہ فاسق اور فاجر کو اللہ گمراہ کرتا ہے، الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ ہم جھوٹے نہیں ہیں. تو جو جھوٹا ہے، جو گناہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو گمراہ کیا ہے، ہم کو گمراہ نہیں کیا ہے. وہ کیفیت کے اوپر امام حسین نے اپنی شہادت انتخاب کی. شہادت انتخاب کرنا ایک چیز، شہادت کا دینا دوسری چیز. شہادت کا انتخاب ایک ذہنی امر ہوتا ہے، ایک ذہنی فکری یقین ہوتا ہے، لیکن اس کو پیادہ کرنا، ایک کے بعد ایک کو بھیجنا، دوستوں کو بھیجنا، ان کی شہادت دیکھنا، ان کو لے آنا بھوک اور پیاس کے ساتھ. اس کے بعد مرحلہ خود بنی ہاشم کا آتا ہے، وہاں کے اوپر سب سے پہلے علی اکبر کو بھیجنا، قاسم کو بھیجنا، عباس کی شہادت کو نظر کر کر راضی ہونا، اور آخر میں
علی اصغر کی شہادت پیش کر کر رضن میں خزائن کو تسلیما لامرے کہنا. یہ حسین کا دل ہی جانتا ہے، اور وہ ایمان بھرا دل اس کو کیسے قبول کیا اور کس مجد و عظمت کے ساتھ قبول کیا، اس پر ہمارا سلام. ہم فقط اور فقط سلام کرنے پر مجبور ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم جو کہتے ہیں یقیناً وہ ہمارا سلام ہمارے دل سے نکلے کہ وہ سلام کے وہ مستحق ہیں تمام کائنات کے، تمام فرشتوں کے، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا لے کہ جو بھی ظلم کیا جائے، جیسے بھی شرائط سخت سے سختر ہوتے جائیں، وہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے. گلا شکوا کوئی نہیں، مجھ کو یہ کیوں کیا جا رہا ہے، نہیں، رضا تسلیم، رضا تسلیم. آخری وہ بھی وقت آتا ہے کہ جب ہم کے پاس سوائے زین العابدین کہ جو بیمار ہے کوئی اور باقی نہیں رہتا. بیمار فرزند سے ملنے جاتے ہیں، کیفیت بیان کرتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں، بیویوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ بات بولتے ہیں کہ دیکھو آزمائے جاؤ گے لیکن اللہ تمہیں نجات دے گا. بیویوں کو یہ اطمینان امام دلا کر نکلتے ہیں کہ یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا لیکن اللہ تمہیں یقیناً نجات دے گا. یہ اطمینان دلاتے ہوئے امام کس دل سے سب کو چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کر، اس کی مرضی کے حوالے کر کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. پھر حجت تمام کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے شریعت میں تبدیلی نہیں لائی. پھر بھی بات وہی تھی کہ جن کو امام کی حقیقت نہ معلوم ہو سکے، امام کا دین، امام کا درجہ نہ سمجھ سکے، ان کے لیے قتل کرنا بڑی چیز تھی، امام کے لیے قتل ہونا بڑی چیز تھی. تو ایک کے لیے قتل ہونا بڑی چیز بن جائے اور دوسرے کے لیے قتل کرنا بڑی چیز ہو جائے تو آخر میں ہوگا کیا؟ جو قتل ہونا چاہتا ہے وہ قتل ہو کر بتاتا ہے کہ اللہ کی عظمت کیا ہوتی ہے. سجدے میں سر رکھ کر رضن پہ قضائی کو تسلیما لامرک لا معبود سواک یا قیاس المستغیثین، اے مدد کرنے والوں کے مددگار. یہ آواز حسین کی نکلتی ہے، سر بھی بلند ہوتا ہے اگر میدے پہ تو حسین کی بلندی کم نہیں ہوتی، حسین کی بلندی تا قیامت رہے گی اور ہم جیسے لوگوں کو نسل بعد نسل حق کی طرف لے جائے گی. اور ان کو کہ جو حسین کی شہادت کو نہ سمجھ سکے ان کی گمراہی میں کمی ہونے والی نہیں ہے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.